علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے اب ہم لوگ آج تیسرے سپارے میں جو سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کو خیریت سے اور اچھی طرح اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو ڈسکس کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ آل عمران جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آل عمران یعنی عمران کی اولاد، حضرت عمران علیہ السلام جو تھے وہ یعنی دو کے فادر کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی یہی تھا، عمران تھا، ٹھیک ہے، نہیں والد کا، والدہ تو حنہ نام کا کی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں دو کا آتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی فادر، ان کے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے فادر بھی عمران نام کے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، والد تھے، وہ بھی عمران نام ہی کے تھے، اور جب یہ پیدا ہوئی ہیں حضرت مریم علیہ السلام تو ان کے والد اس وقت تک انتقال فرما چکے تھے، تو آگے ان کا ڈیٹیل میں ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر سورہ آل عمران جو شروع ہوتی ہے وہی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، اور اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کے ساتھ یہ شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ حی و قیوم ہے کہ وہ زندہ بھی اور زندہ رکھنے والا بھی ہے پورے عالم کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے ہم نے، تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈریس فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پہ نازل فرمائی ہے یہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمائے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں تو خاتم النبیین ہونے کی دلیلیں تو بہت ساری ہیں، کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ یہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور آگے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرے گی، یہ کہیں بھی نہیں آتا۔ تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ نے یہی دیا ہوا ہے کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ہم آپ کے اوپر اتار رہے ہیں، تو یعنی یہ آخری کتاب، اور پچھلی کتابوں میں بتا دیا کہ آخری کتاب آئے گی، آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی یصورکم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورتیں تمہاری بناتا ہے، اس سے مجھے ویسی صورتیں بنانے والے کو مصور کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مصور ہے۔ تو جب لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ حلیم کو حلیم نہ کہو دلیم کہو، کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے، اور پھر لوگ جب کہتے ہیں کہ حلیم خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ نام کی نعوذ باللہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ہم کس کس چیز کا نام بدلیں گے۔ وکیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وکیل کس ٹائپ کے نظر آتے ہیں؟ میجورٹی آف دا وکیل جو ہیں وہ آپ کو کرپٹ نظر آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وکیل اتنا کرپٹ ہے، یہ وکیل تو بالکل ہی دھوکے باز ہے، تو نعوذ باللہ آپ کس کس چیز کو چینج کریں گے؟ لوگوں کے جو ذہنوں میں نہیں ہے اس کو نہ لائیں۔ مصور آرٹسٹ ہوتا ہے، تو مصور بھی بعض اوقات اتنی بری پینٹنگ کی ہے اس مصور نے، تو آپ ہر چیز کو وہاں سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں کامنلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو اس کے بعد محکمات اور متشابہات والی آیات کا ذکر آ گیا آیت نمبر 7 میں، کہ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی صاف صاف ہیں، کلیئر کٹ احکامات ہیں، اور وہی کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، وہ متشابہات میں سے آتی ہیں، یعنی ان میں احتمال اور اشتباہ کی صورت نکل سکتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر، اور اس کی من پسند تعویلیں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ بعض دفعہ نظر آتی ہیں کہ اپنے لحاظ سے اس کی میننگ لے کے اور واقعوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ بھائی یہ دعا کرنے کو، کہ وہ لوگ بھی ہیں جو یعنی اہل دانش وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دے۔ اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچا اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں حق بات کی توفیق بھی وہی عطا فرمائے گا، اور ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے، توفیق بھی اور توبہ کی توفیق بھی، ہر قسم کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما دیتا ہے، لیکن ہم اس سے مانگتے ہیں تو فرما دیتا ہے۔ پھر
आ जाता है आयत नंबर 10 में कि जिन्होंने कुफ्र किया ना उनके माल उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा सकें ना उनकी औलाद, और वही लोग दोज़ख का ईंधन हैं। फिर फ़िरौन का आ जाता है आयत नंबर 11 में कि फ़िरौन की जो कौम थी उनसे पहले पिछली कौमों का तरीक़ा है, उनका भी, कौम फ़िरौन का भी, और उनसे पहली कौमों का भी तरीक़ा क्या है, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है और गुनाहों के बाइस अल्लाह ताला ने उन्हें पकड़ लिया है। तो काफिरों से फरमा दीजिए कि तुम अन करीब मगलूब हो जाओगे, जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे। अब आगे आयत नंबर 13 से देखें तो कॉन्स्टेंटली जो आयतें आ रही हैं वो ग़ज़वा बदर, कई ग़ज़वा उहद के बारे में शुरू हो जाती हैं आयत नंबर 13 से, कि बेशक तुम्हारे लिए उन दो जमातों में से एक निशानी है जो मैदान बदर में आपस में मुकाबिल हुई। यानी एक जमात तो अहले ईमान की थी, दूसरी जमात जो थी वो अल्लाह की राह में जो कुफ़ार की थी, और ये दोनों जो थे आपस में एक जंग लड़ रहे थे। ये पहली जंग थी जब ग़ज़वा बदर हुआ, तो हिजरत के बाद ये पहली जंग है। और जब यजीद ने कहा था वो अपनी छड़ी लगा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दंदाने मुबारक पे कि आज हमने बदर के अपने जो हमारे आबाओ अजदाद थे जिनको मारा गया था उनका बदला ले लिया, तो ये उसने कहा था कि बदर में काफिरों को मारा गया था और मुसलमानों की तादाद कितनी थी वहाँ भी 313 का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर वज़ाइफ वगैरह में औलिया अल्लाह की जो वज़ाइफ हैं 313 का बड़ा आता है कि 313 मतलब वो बरकत की वजह से या इसमें और क्या हिकमतें हैं उसका पता नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने जो है जो मदीने के पुरन मुसलमानों पर जो फौज कशी की थी काफिरों ने तो वो अपनी आंखों से क्या देख रहे थे, दुगने नजर आ रहे थे। ये सारे 313 उनको बहुत अजीम शान फौज नजर आ रही थी, लश्कर नजर आ रहा था, और अल्लाह अपनी मदद के जरिए जिसे चाहता है तक़वियत देता है। यकीनन इस वाक़े में आंख वालों के लिए बड़ी इबरत है, लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात और मोहब्बत आरास्ता कर दी गई हैं, सोने चांदी के जमा हुए हुए ये सारी चीज़ें। यानी समझे दुनिया जो है ना उसका जो रूट वर्ड है वो अदना ही है, घटिया दुनिया है ही घटिया। तो अल्लाह ताला ने इसको आरास्ता कर दिया। अब इंसान किस तरफ जाता है। आगे आयत नंबर 15 आ रही है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ की खबर दूं। परहेजगारों के लिए उनके रब के पास ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, पाकीज़ा बीवियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला जन्नत के लोगों को जो जो कुछ मिलेगा अल्लाह ताला वो भी गिनवा रहा है। और फिर आयत नंबर 17 में देखें कि ये जो सब्र करने वाले हैं और कौल व अमल में सच्चाई वाले हैं तो वो कौन हैं कि और अदब और अतात में झुकने वाले हैं, ये अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं। रात का पिछला पहर हर एक को पता है कि ये तहज्जुद से के लिए ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और तहज्जुद की नमाज भी जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, उनके ऊपर समझे फ़र्ज़ जैसी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो कहते हैं पैर मुबारक पे वर्म आ जाता था, इतनी वो जो सूरह मुज़म्मिल उसके बाद नाजिल हुई कि इतना ना खड़ा हुआ करें कि पैर मुबारक आपके वर्म वाले हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने इस बात की गवाही दी कि कोई और काबिल इबादत बेशक नहीं है, और दीन इस्लाम ही अल्लाह के नज़दीक जो है वो दीन है। आयत नंबर 19 फिर आप देखें आयत नंबर 20 में आ रहा है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फिर भी अच्छा ये आयत नंबर 19 पढ़नी जरूरी है कि ये इस्लाम ही है जो अल्लाह के नज़दीक दीन है, और जो अहले किताब ने जो इल्म अपने पास आने के बाद इख्तिलाफ किया वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि सिर्फ हसद के बाइस था वो इख्तिलाफ, पता उनको सब था। और जो कोई अल्लाह की आयतों का इनकार करे बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। और फिर भी अगर वो आपसे झगड़ा करें तो फरमा दीजिए कि जिसने भी मेरी पैरवी की और अपना रूए नियाज अल्लाह के हुजूर झुका दिया, तो और आप अहले किताब और अनपढ़ लोगों से फरमा दें क्या तुम भी अल्लाह के हुजूर झुकते हो, यानी इस्लाम कबूल करते हो, और फिर अगर वो फरमा बरदारी इख्तियार कर लें तो यकीनन वो हिदायत पाने वाले हैं। और दूसरी आयत में फिर वो हैं जो आयतों का इनकार करते हैं और अम्बिया को नाहक कत्ल। बनी इसराइल ने बहुत अम्बिया को बड़ी अजियतनाक तरीक़ों से कत्ल किया। अगर आप पढ़ें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और बहुत सारों की एक अलग स्टोरी है, और बहुत ये जालिम लोग गुजरे, इन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा अब फिर देखें तो आयत नंबर 23 में फिर वही है कि आपने उन लोग अलम तरा इलल लज़ीना, क्या आपने नहीं देखा, फिर वही स्टाइल है कि क्या आपने नहीं देखा, कि यानी अ हो गया क्या, ठीक है, लम हो गया नहीं, तरा आपने देखा, ठीक है, इलल लज़ीना उन लोगों की तरफ जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया, वो किताब इलाही की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनके दरमियान फैसला कर दे, तो फिर एक तबका उनसे मुंह फेर लेता है। तो ये इस तरह जो है ये लोग करते हैं, और इस तरह के वाक़यात हुए थे। एक मरतबा
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں میں سے کسی کی ایک خاتون تھی جنہوں نے بدکاری کر لی تھی، ایک کپل تھا یا اس طرح سے، تو ان کا جو کیس تھا ان کو پہلے پوچھا گیا تورات میں کیا لکھا ہوا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہی ہے، رجم کرنے کی سزا ہے، سنسار کرنے کی. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی اور راہ نکل آئے، تو چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت بھیجتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے کوئی آسانی مل جائے. ان کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ تورات لے کر آؤ، اور تورات کا سب سے بڑا عالم تمہارے یہاں کون ہے، اس کا نام لیا گیا. وہ آیا اور اس سے پوچھا کیا تمہاری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہی سزا ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہی سزا لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ تمام جو یہودی علماء کہتے تھے اس سے کہ تم نے کیوں جھوٹ نہیں بول دیا، کیوں تم نے کہا کہ ہاں یہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب خبر ہے، میں ڈرتا تھا اگر میں نے جھوٹ بول دیا وہ پکڑ لیں گے اور پھر مجھے سزا ملے گی. پھر ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر سزا ملی. یہ جو آج تھوڑی سی پولیٹیکل سی بات ہو جاتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے نعرے لگا دیے، برا بھلا کہہ دیا، بال پکڑ کے کھینچ دیا، تو بے حرمتی مسجد کی ہوگی. بے حرمتی مسجد کی نہیں ہوئی، مسجد تو یہ تھی ہی اسی لیے تمام فیصلے وہیں ہوتے تھے. یہی ہم لوگ کہتے ہیں کمیونٹی سینٹر تھا. اور یہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ستون ہے نا، ستون توبہ بھی کہتے ہیں، ستون ابی لبابہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا، وہیں فیصلے ہوتے تھے، وہیں وہ سزا ملی تھی. تو ایسا کیسے ہو؟ تو مسجدوں کو بالکل اب دیکھیں، اب یہ مسجدوں میں بچوں کو نہ لائیں. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی منع نہیں فرمایا مسجدوں میں بچوں کو لانے کے. پھر بچے کیا کریں گے؟ بچوں کو لوگ گھر چھوڑ کر آئے تو خواتین بیٹھی رہیں ان کے ساتھ، ان کو کچھ نہ ہو. ہاں، ان کو مسجدوں سے کوئی لگاؤ ہی نہ ہو. امام صاحب ایسے سخت گیر ہوں کہ وہ آنکھیں نکال کے جو ہے بچے کو ڈرائیں دھمکائیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا. یہ بجائے اس کے کہ امام صاحب اور پیار محبت دیں کہ بھائی لے کر آؤ بچوں کو، اچھے آگے بھی کر. تو یہ چیز یہاں بڑی، اور اب یہ بات انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی ہے، تو بڑا افسوس ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 23 یہ ہو گیا کہ وہ اپنے جو فیصلے ہیں ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے اور بات ہی نہیں مانتا. اس کے بعد آتا ہے کہ یہ جو ہے آیت نمبر 24 کے یہ جو جرت ان کے اندر آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی. یہ یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم سب سے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ہمیں تو اول تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے کہ جس دن یعنی کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے ہونے میں شک نہیں جمع کریں گے، اور جس نے جو کمایا ہوگا وہ ہم اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اب آگے یہاں آتے ہیں کہ آیت نمبر جو 26 ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیجئے. اب قل آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایڈریس کیا جا رہا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس سے چاہے سلطنت عطا فرما دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے. بڑی مشہور یہ آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اللہ تعالیٰ ذلت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے. پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے حمد و ثنا بیان فرما رہا ہے، اپنی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ وہ دن کو رات میں، رات کو دل میں داخل کرتا ہے، زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے. یہ اسی کی قدرت ہے بے شک. پھر یہ آیت ایک جگہ اور بھی یہ چیز آئے گی، آیت نمبر 28، مسلمانوں کے چاہیے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم اس کے یعنی تم ان کے شر سے بچنا چاہو. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے غضب سے ڈراتا ہے. یہ لوگ جو اتنا ویسے ان کے خلاف، بچے سب کے وہیں پڑھ رہے ہیں، وہی تو دوستیاں ہوں گی، آپس میں ریلیشنز ہوں گے، تو لیکن اس چیز میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جتنا بھی آپ یعنی سعودی عرب دیکھ لیں، آپ جتنے بھی یہ علاقے دیکھ لیں، سب کی دوستیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو جو یعنی یہودیوں، آگے آیت آئے گی کہ عیسائیوں کی نسبت یہودیوں کو آپ زیادہ تعصب میں سخت پائیں گے، اور وہ اتنے سخت ہیں آج تک نو مور خیبر بورڈ اٹھا کے ان کے بچے نہیں اپنے بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں. ہم لوگ تو اپنے بچوں کو وہ سب نہیں بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا خیبر کے وقت میں، تو کیوں کیا تھا.
لیکن ان کو وہ ذاتی نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں نو مور خیبر، اور وہ اس کا بدلہ لینے کو اب بھی تیار بیٹھے کہ ابھی ہمیں موقع ملے اور ہم ان کے اوپر، اور مسلمان ہیں اتنے بھولے اتنے معصوم کہ وہ جا کے ان سے شیک ہینڈ کرنے کو بھی بڑی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. بڑے بڑے اونچی عہدوں کے لوگ اسرائیل کے پاس جاتے ہیں، وہاں ان سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہی باقی دیکھیں، اگر آپ ٹریڈ چلا رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ الگ ایک چیز ہوتی ہے، دوستیاں اور ان کے ساتھ اپنا، حالانکہ وہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو وہ دوست نہیں بن سکتے. آگے پھر یہی ہے کہ آپ فرما دیجئے جو تمہارے سینوں میں ہے، آیت نمبر 29، اور جو تم ظاہر کرو چھپاؤ اللہ تعالیٰ اسے بے شک خوب جانتا ہے. اب آیت نمبر 30 میں کہ ہر ایک کو اپنا صلہ مل جائے گا. آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا. تو حدیثیں اسی لیے ہیں کہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو ہیں وہ انہوں نے جو فرمایا، جس طرح صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا، وہ سب کچھ ہے اور وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور عبداللہ بن رواحہ اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور جھوم جھوم کے ان کی نعتیں سنی تو نیچے بیٹھ کے، تو یہ سنت بن گئی. اب اگر اس کے کوئی اگینسٹ جاتا ہے تو وہ خود سوچ لے. اور اسی طرح کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا صحابہ کرام نے ریگارڈ کیا، ناخن مبارک کا کس طرح ریگارڈ کیا، ان کے وضو کے پانی کے قطروں کا کس طرح ریگارڈ کیا. یہ چیزیں نہ حدیث میں آتی ہیں کہ ایسا تم کرنا، نہ قرآن میں آتا ہے. لیکن تمام صحابہ کرام نے ادب کی بس سمجھے کہ بے حد انتہا تھی. تو وہ ادب ہم نے کس سے سیکھنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہی سیکھنا تھا، اور انہوں نے کچھ الگ نہیں کرنا تھا. پھر آیت نمبر 32 دیکھیں، آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پہلے آ گیا کہ تم میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا، یعنی یہی کافی ہے، تم میری اتباع کر لو. وہ ایک ہی بات ہے کہ تم اللہ اور یعنی سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کر رہے ہو. اور پھر آ جاتا ہے آیت نمبر 33 کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا ہے، اور یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں. تو بیسیکلی تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ساری اولادیں ابو البشر ہیں، وہ تمام بشر کے باپ ہیں. اب آیت نمبر 35 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اور یاد کریں جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے اندر ہے میں اسے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں. یہ نظر کرنا ہے ان کا، میں نظر کرتی ہوں اور میری طرف سے تو یہ نذرانہ قبول فرما لے. اور ان کی والدہ کا نام حنا یا حنا، یہ ان کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ والدہ کا. اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں یہ ان کی جو والدین تھے ان کے ہاں عرصے سے اولاد نہیں تھی، تو بڑا ان کا دل ہوتا تھا. ایک مرتبہ ان کے والد نے دیکھا کہ گھونسلے میں نا ایک پرندے کو کہ وہ لا کے چونچ میں کھانا ڈال رہے، کیسے وہ بچوں کے چونچوں میں کھانے ڈالتے ہیں. تو انہوں نے دعا کی اللہ اولاد میرے یہاں بھی عطا فرما تو میں بھی اسی طرح اس کو پالوں پوسوں، اس کو کھانا کھلاؤں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور جب وہ ان کا وہ ٹائم آیا تو انہوں نے پھر یہ نظر مانی کہ ایسا ہوگا بیٹا، ان کو یہ ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا میں نظر کر دوں گی. پھر جب انہوں نے لڑکی پیدا ہوئی ان کے ہاں تو انہوں نے فرمایا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ اس نے جانا تھا وہ تو خوب جانتا تھا، اسی نے ان کو دیا تھا. اور یعنی اب یہ لڑکی تھی، ان کو یہ تھا کہ لڑکی کیسے وہاں پر یعنی بیت المقدس میں مسجد میں بھیجوں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ لڑکا جو مانگا تھا نا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جیسی ہم نے لڑکی دے دی. تو بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو انہوں نے پھر یہ جو تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی نظر کے طور پر وہاں پر ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. اور اب حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کے تھے خالو تھے، اور کیونکہ پتہ تھا کہ یہ بیت المقدس میں کوئی 300 یا اتنے حجرے بنے ہوئے تھے، ان میں آج بھی لوگ کہتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں آن لائن، وہ لائیو کوریج بھی دیتے ہیں کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ مبارک یہ والا ہے.
اس حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ ہے نبی تھے، حضرت مریم علیہ السلام نبی کی والدہ تھیں، لیکن وہ نبی تو خواتین نہیں ہو سکتی، ان کو ہم ولیہ کے طور پر لے سکتے ہیں، وہ ولیہ تھیں، جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام ولیہ کہہ سکتے ہیں نا۔ اب آگے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے رب نے مریم علیہ السلام کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھا لیا اور نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی، اور جب بھی زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ ان کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس نئی نئی کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے، بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے، تو وہ باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے، ایک اکیلی لڑکی ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں تو باہر سے تالا لگا کے جاتے اور اندر آتے تھے بے موسم کے پھل، تو وہ پوچھتے تھے یہ تمہیں کس نے دیا، کہاں سے آئیں؟ انہوں نے فرمایا رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے نا یہ بھی بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، ہنالکا، یعنی بس اسی جگہ، جس جگہ یہ بے موسم کے پھل اترتے، کرامت والی جگہ تھی نا، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کیا دعا کی؟ عرض کیا اے میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ یہاں سے بھی ایک چیز کلیئر دیکھیں، قرآن پاک میں جو آیتیں آ گئیں اب وہ تو رہتی دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں، پھر اللہ کو بھی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی پردہ فرما جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو انہوں نے بھی ذائقہ تو اللہ تعالیٰ نے چکھانا تھا، لائف آفٹر دیٹ جس کی بھی جو بھی ہے وہ الگ ایک بات ہے، لیکن یہ پتا تھا۔ تو اس کے بعد اولیاء اللہ ہی ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے، تو اولیاء جس جگہ کرامتوں کا نزول ہو، اب یہاں زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، مریم علیہ السلام ولیہ ہیں، لیکن جہاں کرامتوں کا ظہور ہوا اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، پیغمبر مانگ رہے ہیں دعا، تو جب پیغمبر کوئی کام کرتے ہیں سنت بن جاتی ہے۔ آج جو اولیاء اللہ کے مزارات پہ لوگ جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں، وہ جانا کس طرح سے ثابت ہے کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہو کے ولیہ کے حجرے پہ جاتے ہیں، وہاں کی کرامت جس جگہ ہوتی ہے وہیں کھڑے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ دیکھیں پیغمبر ہو کے وہ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور آگے کیا ہوتا ہے، ابھی وہ حجرے ہی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یا دعا کر ہی رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک آپ کو اللہ نے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی جو کلمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے بہت بڑی، کلمت اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، عورتوں سے کی رغبت سے محفوظ ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہاں یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی جو بتانی تھی، اور پھر یہ پورا ڈائلاگ آ رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتی ہے، 100 ایئرس کے تھے اور ان کی مسز ظاہر ہے اسی طرح کی عمر کی ہوں گی، بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے اگر ظاہر ہے ایسا ہے تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات ہی نہیں کر سکو گے، تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ اور پھر جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے، تو اے مریم علیہ السلام تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو، سجدہ اور رکوع کرنے والوں میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 44 آیت میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، انباء الغیب، نبا کہتے ہیں خبر کو، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ ان کے پاس فزیکلی تو موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، نور تو اللہ نے سب سے پہلے ان کا پیدا کر دیا تو ان کے سامنے ہی سب ہو رہا تھا سمجھے، لیکن وہاں موجود تو نہیں تھے نا جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس سے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی اب جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے کون ان کی کفالت کرے گا تو یہ اس میں بھی جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہاں ایک چیز ویسے ڈسکشن میں آ جاتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، انبیاء کی بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو انبیاء اور اولیاء سمیت نشانی بنا دیتا ہے اپنی۔ اب دیکھیں پچھلی ڈسکشن میں کیا آئی تھی کہ ہم نے صفا مروہ کو اپنی نشانی بنا دیا، کس لیے نشانی بنا؟ اللہ کے پیغمبر تو نہیں دوڑے تھے وہاں، حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، وہ نبی نہیں تھی، وہ ولیہ تھی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، ہم ان کو نبی نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، جیسے حضرت مریم علیہ السلام تھی، بڑا یعنی اونچا رتبے والی کہ کوئی اپنی مسز کو اور اتنے سے بچے کو صحرا میں چھوڑ جائے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، یعنی کتنا مشکل کام تھا، کتنی مشکل آزمائش تھی، لیکن انہوں نے چھوڑا. اور وہ خاتون کتنی اونچی، اسی لیے تو جنت کی سرداروں میں سے ایک سردار وہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر یہ ساری سردار ہیں، کہ وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ وہ کہتی ہیں اچھا اگر اللہ نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے. تو ان کا دوڑنا اللہ کو کتنا محبوب ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نشانی ہے، اب تم بھی دوڑو. تو آج تک دوڑو، قیامت تک تم وہاں پر اتنا ٹائم دوڑو گے، پھر چلو گے، پھر دوڑو گے، پھر چلو گے. اور یہ 7 چکر جیسے انہوں نے لگائے تھے، 7 چکر لگاؤ. زمزم کا وہاں سے وہ تو چلے نبی کے قدموں سے نکلا، وہ زمزم وہاں سے نکلا. تو مطلب یہ کہ دیکھیں ولیوں کی کا ریگارڈ اللہ نے شو کر دیا کہ ولی اللہ کو کتنے محبوب ہے. ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، اس کو پورا علم ہوتا ہے، وہ یعنی پوری نالج رکھتا ہے، تبھی اللہ کا دوست بنتا ہے. اس کے آگے سے راز ہٹ جاتے ہیں، تبھی وہ اس درجے کو پہنچتا ہے کہ اللہ اپنا دوست بناتا ہے. تو اب یہاں بھی دیکھیں ایک ولیہ ہی کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. آگے آپ دیکھیں تو اب آگے 45 آیت ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے، یا ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا، اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں. اسی وجہ سے بچے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے شاید حضرت مریم علیہ السلام سے، کیونکہ ان کے ہو سکتا ہے، اس کا کسی سے سنا نہیں لیکن یہ بات ہو سکتی ہے. تو وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں گفتگو ایک جیسی کرے گا، نیکوکار ہوگا. اب یہاں ظاہر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے یہاں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ صرف کہتا ہے کہ کن فیکون اور وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھا دے گا، یعنی پچھلی کتابیں بھی اور یہ والی انجیل بھی. اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں. اب ان کی کیا کیا معجزات تھے یہ سارے اللہ تعالیٰ گنواتا ہے. معجزات کیا تھے؟ مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے. پھر میں مادر ذات اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہے اس کو بینا کر دیتا ہوں، سفید داغ والے کو یعنی لیپرسی کا جو مرض ہوتا ہے، کوڑ کا مرض، اس کو میں شفا یاب کر دیتا ہوں. میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. تو وہ بھی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے حکم سے، کیونکہ کوئی بھی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے ہاتھوں سے زمودار ہو رہی ہے تو یہ معجزہ بن رہا ہے، یہ معجزہ ان کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، قدرت اللہ کی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا یہ ان کے معجزات ہیں. اور جو تو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اب یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں نا، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، جو کھا کے ہوتے ہیں، یہ بھی غیب ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر تو بہت انگلیاں اڑ جاتی ہیں. تو یہاں سارا یہ علم غیب ہے نا، تم گھر میں کیا رکھا ہوا ہے. اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن جب غزوہ بدر میں وہ ان کے اگینسٹ لڑ رہے تھے اور ان کو جب جنگی قیدیوں کے طور پر لایا گیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کو زنجیروں سے باندھا گیا. اب یہ جو پورا خاندان تھا قریش کا، یہ تو بڑے اونچے ٹاپ کے سردار تھے، بہت پیسہ تھا، بہت زیادہ یعنی ویل ٹو ڈو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آبا و اجداد. اب ناز و نام میں پلے ہوئے ان کے چچا جب ان کے باندھی کہیں زنجیریں ٹائٹ قسم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ان کے کراہنے کی آوازوں سے نہ سو نہیں سکے. صبح آئے تو آنکھیں متورم تھیں. انہوں نے فرمایا کہ بیچ میں بھی بلکہ تشریف لائے کہ مجھے چچا عباس کی جو ہے نا آوازیں سونے نہیں دے رہی، ذرا زنجیریں ہلکی کر دو. حالانکہ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں چچا تھے اس وقت تک کافر تھے، لیکن ان کے لیے دل میں جگہ تھی کیونکہ انہیں پتا تھا ایمان لے آئیں گے. ابو جہل اور ابو لہب کے لیے کبھی انہوں نے ایسی کوئی نرمی نہیں دکھائی، وہ کافر تھے، کافر ہی مر گئے، کبھی ایسی کوئی نرمی ان کے دل میں نہیں آئی. اور ایک چچا تھے جو بہت وہ تھے فیوریٹ تھے، لیکن وہ اسلام نہیں لائے. کون سی؟ حضرت حمزہ یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو غزوہ احد کے شہداء میں سے. حمزہ تو چچا بھی نہیں تھا. نہیں وہ چچا تھا. سفیان
سفیان ان کا چچا تھا یا کون تھا؟ یہ ہمیں بہت فیور کیا ان کا ہماری پیاری. آپ نے حضرت ابو طالب تعالیٰ عنہ کا سنا ہوگا کسی سے؟ ہو سکتا ہے، لیکن مطلب وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں لے کر آئے. ہاں، لیکن اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا. کہ حضرت ابو طالب تعالیٰ عنہ نے یعنی بہت ساری چیزیں، یہ پورا ایک ٹاپک ہے ایمان ابو طالب تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. اسلام قبول کر لیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کے زیر کفالت رہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ایک حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ کوئی نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی تو سگی ماں نے آ کے دودھ پلایا ہے، وہاں پر کسی کا لینے سے انکار کر دیا تھا. کافرہ حرام ہے نبیوں پر. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتے ہیں، ان کی زیر کفالت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی کافرہ ان کو پالے. اسی طرح ان کا پورا بچپن یعنی انہوں نے زیر کفالت ان کے رہے، اور حضرت ابو طالب تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جان چھڑکتے تھے، ان کی پوری سپورٹ رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں الگ واقعات ہیں. پھر کبھی لمبے ڈسکشنز ہیں، اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، لیکن کبھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ ایسا تھا. وہ ایمان والے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو جہل کبھی ابو لہب کو یاد نہیں کیا. لیکن حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے قصیدہ لامیہ لکھا جب وہ 5-6 سال کے بھی نہیں تھے. اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ نبی ہوں گے، سوائے ان کے دادا کو پتا تھا یہ کوئی عظیم ہستی پیدا ہونے والی ہے، اور والد کو بھی پتا تھا، والدہ کو بھی پتا تھا جس طرح کا ماحول تھا. اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو بھی یہ پتا تھا یہ نبی ہونے والے. انہوں نے قصیدے کے جو شعر لکھے تھے ان میں سے ایک شعر اس طرح کا تھا کہ اے سرخ اور سفید چہرے والے کی وسیلے سے اللہ بارش برسا دے، جو یتیموں کا ماوا ہوگا، بیواؤں کا ملجا ہوگا. اس طرح کے اشعار انہوں نے لکھے، پورا قصیدہ لامیہ. اور یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے، اس وقت تک ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو سارا ٹائم اس میں لگ جائے، بہت لمبا ہے. اس وقت اس سے ریلیٹڈ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ حضرت عباس تعالیٰ عنہ کو کے لیے ان کا کہ اس کو فدیہ لے کے چھوڑ دو. تو جب فدیہ کی بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اتنے پیسے دے دیں. تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. ان کا کہ وہ جو گھر پہ آپ رکھوا کر آئے ہیں، ان کا اس کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو کسی کو نہیں بتایا تھا. تو پھر وہ ایمان لے آئے کہ آپ واقعی رسول ہیں. تو یہ جو کیا کھا کر آئے ہو کیا گھر میں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات دیے گئے جو تمام انبیاء کے تھے، وہ بھی اس کے علاوہ بھی بے شمار الگ تھے جو ان کو دیے گئے. تو یہ اچھا، اللہ کے حکم سے میں روح پھونکتا ہوں اور وہ جو پرندہ ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی چیزیں ہیں، لیکن وہ ابھی اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح نوازا، اور اس طرح کی معجزات نہیں، ان کو کرامات دی. یہ کرامات ان کو بھی دی، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ زندہ ہو جائے اللہ کے حکم سے. تو اچھا، اب آگے کیا آتا ہے کہ میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا بھی ہوں، اور اس لیے تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کروں گا جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں. تو اچھا، اس کے بعد کیا آتا ہے، آگے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 52 میں آتا ہے کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا، ان کو فیل ہوا کہ یہ تو میری بات کو سن کے اڑا ہی رہے ہیں، یہ ابھی تک میری یعنی کہنے کو سمجھ نہیں رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں. تو ان کے ساتھ مخلص ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے دین کے میں آپ کے مددگار ہیں، اور ہم یقیناً مسلمان ہیں. اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم جو ہیں وہ آپ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ پچھلی کتابوں پر بھی. 54 آیت دیکھیں، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب یہاں مکر کا لفظ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے بھی یوز کر رہے اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کے لیے بھی. وَمَكَرُوا یعنی، اور وہ یہودی جو تھے مکر کر رہے تھے، مکر اللہ. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم مکر کے جو میننگ دنیا میں اپنے لوگوں کے لیے لیتے ہیں، کیا ہم وہی میننگ اللہ کے لیے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے نا، کیونکہ مکر ایک نیگیٹو چیز ہے. تو یہاں پر بعض جن کو نہیں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی لیکن ترجمہ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ نادانی میں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا. نعوذ باللہ، اللہ نے خفیہ تدبیر سے ایک چال چلی، کیونکہ اللہ تو مکر ایک الگ چیز ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا، تو جب ان کے لیے سورہ والضحیٰ آپ دیکھیے گا، جب دولہ آتا ہے کہ ہم نے آپ کو دولہ نہیں پایا، یعنی دول گمراہی کو کہتے ہیں نا، تو لوگ اس کا ترجمہ گمراہی ہی کر دیتے ہیں. کیا ہم نے آپ کو گمراہ نہیں پایا کہ ہم نے آپ کو ہدایت دی؟
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سوٹ کرتا ہے جو لوگ یہ والی اگر ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے تو پھر وہ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ اللہ مکر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے اندر ساری پازیٹیو کوالٹیز ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جگہ جگہ رہے آپ سیدھے راستہ پر ہیں، آپ نہ بہکے نہ بھٹکے، آپ نہ شاعروں کی پیروی کرنے والے ہیں نہ کوئی اور ہیں، اپنے زبان نفس خواہش سے بات نہیں کرتے. تو ان کے لیے جب دعا اللہ آتا ہے تو وہی میننگ یوز کر دی جاتی ہے جو لوگوں کے لیے گمراہی یوز کی جاتی ہے. اور جو ادب والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم نہیں پایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ دی. تو یہ چیزیں ہیں جو ادب سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کیا چلی. آیت نمبر 55، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آیت میں دیکھیں، اس قال اللہ، اور جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، بے شک ہم آپ کو وفات دیں گے، پوری عمر پہنچا کمپلیٹ کروائیں گے پوری عمر آپ کی. ورفیع کا، رفع کسے کہتے ہیں؟ بلند کرنا. ٹھیک ہے، جیسے آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورفعنا لک ذکرک، بلند کر دیا. ورفعنا کا، ہم اٹھائیں گے آپ کو، بلند کریں گے آپ کو. کہاں؟ الیہ مطہرک من الذین کفروا، اور ہم آپ کو کافروں سے نجات دے دیں گے، اپنی طرف آسمان پر ہم اٹھا لیں گے. تو بعض لوگ جو ایسے بھی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی مانتے کہ وہ ختم ہو گئے، وہ دوبارہ آئیں گے نہیں، اور اگر وہ دوبارہ آئے تو پھر تو ان کے بعد ایک اور نبی آ گیا، ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ یہ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اٹھا لیں گے، پوری کریں گے آپ کی مدت، لیکن آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پھر وہی کافروں کے لحاظ سے اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. اور پھر آیت نمبر 59 میں ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے تھے اور یہ بغیر فادر کے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے فرمایا. اچھا، یہاں ایک چیز اور آتی ہے جو پیچھے آیا نا کہ وہ گہوارے میں بات کرتے ہیں، وہ گہوارے میں ہی بولیں گے، یہ آگے آئے گا میرا خیال ہے. چلے ٹھیک. اچھا، آگے آیت نمبر 61 ہے، یہ آیت ہے مباہلہ ہے. مباہلہ کہتے ہیں گڑ گڑا کر رونے کو اور دعا کرنے کو مباہلہ. یہ آیت مباہلہ جو ہے آیت نمبر 61 ہے. بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں بھی ایک جگہ بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. اب نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور وہ یہی کہتے کہ کون سچا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ وہی سچے ہیں، وہی سچے تو بے شک وہ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے، یہ صرف انہی پہ. تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح جواب دوں گا. تو صبح پھر یہ آیت اتری کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم بلاؤ، فقل تعالوا ندعو ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور ہم اپنے بیٹوں کو یعنی تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو، نساءکم، تم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو. اب یہ کون ہستیاں آئیں اس میں؟ آپ گیس کر سکتی ہیں کہ کون ہستیاں ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کر آئے ہوں گے؟ اہل بیت اطہار. اب جب انہوں نے کہا کہ اپنے یعنی اپنے بیٹوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کو، عورتوں کو تو ان میں حضرت فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جانوں کو تو ان میں حضرت علی علیہ السلام کو لے کر آئے. یہ پنجتن پاک جو کہلاتے ہیں، ان ہستیوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ میں جو کہوں اور تم آمین کہہ دینا. اب جب نجران کا جو وفد کا سردار تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا اور یہ بات سنی تو دوڑا ہوا گیا اپنے لوگوں میں، کہنے لگا خبردار ان کے ساتھ کوئی مناظرہ کوئی مت کرنا، اگر میں جو صورتیں دیکھ کر آ رہا ہوں، اگر ان کے پیغمبر نے بد دعا دے دی اور انہوں نے کہہ دیا آمین، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہاڑوں کے درمیان کچل کے ایسا کر دے کہ کوئی عیسائی قیامت تک باقی ہی نہ رہے. تو ان سے نہ کرو. تو پھر وہ کہتے کہ آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر. اور آگے یہی آ رہا تھا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ وہ والی آیت ہے. پھر بے شک یہی سچا بیان ہے، بے شک
آگے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 63 میں بھی آیا ہے کہ تم اہل کتاب، آپ فرما دیجیے اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ تو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور تم یعنی ہر ایک نے جو بھی پیغمبر آئے اس نے توحید کی ہی دعوت دی، کسی نے بھی شرک کا نہیں کہا، سب توحید کی ہی دعوت دیتے ہوئے آئے۔ اچھا، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جھگڑا ہوتا تھا، آیت نمبر 65 کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کوئی کہتا تھا وہ یہودی تھے، کوئی کہتا تھا وہ نصرانی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل جو ان دونوں کے مذہبوں کی بنیاد ہے اللہ ہی نے نازل کی، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ اچھا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان چیزوں میں سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا ہے آیت نمبر 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان کی میننگ اصل میں ہے فرما بردار ہونا، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے تو تھے ہی نہیں، اور بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا مددگار ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو آ جاتا ہے آیت نمبر 60، آگے چلتے ہیں کہ ہر آیت ہم لوگ اب جیسے یہ آیت نمبر 71 ہے، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو۔ آگے دیکھیں تو 75 میں دیکھیں کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دیں تو وہ بھی آپ کو نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 78 دیکھیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنی طرف سے جھوٹ کر دیتے ہیں، اور یہ تمام یہودی جو تھے علماء یہ کیا کرتے تھے، اور کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا، آیت نمبر 80، کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، اور یہ لوگ یہی کیا کرتے تھے، جو کرسچنز تھے وہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ 81 دیکھ لیں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 میثاق لیے، میثاق کہتے ہیں عہد کو، تو 3 میثاق ہیں۔ ایک میثاق عام جن و انس سے لیا، وہ اپنی الوہیت کا لیا کہ کون تمہارا رب ہے، اس کا آگے ذکر آئے گا، اور پھر ایک لیا جس میں تمام انبیاء علیہ السلام سے اوتھ لیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا، کہ تم ہمارے نبی ہو۔ پھر یہ جو ہے یہ والا جو میثاق ہے یہ تمام نبیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ کتنا خیال رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا، کہ یہ آخری میثاق تھا۔ پہلے تو نارمل سب لوگوں سے ہونا تھا نا، یہ آخری تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں سب نے اوتھ دینا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پلیس کیا ہے سب سے پہلے، سورہ آل عمران سب سے پہلے اس کو کیا ہے، باقی سورہ احزاب سورہ اعراف میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، رسول مصدق لما معکم، کہ وہ تصدیق کر دے جو تمہارے پاس، یعنی تمہارے پاس جو کتابیں ان کی تصدیق کر دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے۔ اب انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے، لیکن تاکیدیں دیکھیں، کئی بار اس کو تاکید کیا جا رہا ہے کہ تم نے ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، نصرت بھی کرنی ہے ان کے دین کی، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ پھر دوبارہ پوچھ بھی رہا ہے، اب نبیوں سے عہد لے رہا ہے، تو نبی اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو تو نہیں بنانا تھا کہ وہ نبی اس بات سے پھر جاتے ہیں، نبیوں سے لیا جا رہا ہے کہ لیکن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرماتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اقرار کیا تم نے،
اور اس شرط پر کہ میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا. سب نے اس کیا، ہم نے اقرار کر لیا. فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ان پہ انبیاء کو گواہ کیا، خود بھی گواہ ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی تم اپنے اپنے ٹائم میں جب جاؤ گے ان کے ڈنک بجاتے جانا، ان کے بارے میں بتاتے جانا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز سے کہتے تھے کہ دیکھو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں، اگر وہ میری زندگی میں بھی تشریف لے آئیں تو میرے نام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، ان کے نام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا رکھا ہے اسٹیٹس کہ ان کی پلیسمنٹ بھی سب سے پہلے کی جاتی ہے، جبکہ وہ آخری میثاق تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 82 میں کہ اب پوری نسل آدم سے اللہ تعالیٰ ایڈریس فرما رہا ہے کہ پھر جس نے اس اقرار کے بعد روح گردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے. تو یہ آپ 84 میں دیکھیں، آپ فرمائیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کو رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، ہم ان میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے. پھر جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا دین چاہے گا اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر کافروں کا ذکر ہے اور پھر آ جاتا ہے کہ یہ جو رسول ہیں اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے. 86 میں آ رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. یعنی جب جھوٹ اتنا عام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں فرماتا. اور سزا ان لوگوں کی دیکھیں کہ کیا ہے کہ اللہ کی اور فرشتوں کی تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے، اور اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے اور عذاب میں کمی نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت مہربان اور بخشش کرنے والا ہے. اور جو حالت کفر میں ہی مر گئے تو ان کے لیے پھر اگر زمین بھر سونا بھی نجات کے معاوضے میں دینا چاہیں نجات کے لیے تو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ ہمارا پارہ نمبر 3 ختم ہو گیا ہے. اب ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ روزہ ہوتا ہے تو یہی کام، پیاس بھی نہیں لگتی.